السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم سے مل جائے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لحن اور اس کی اقسام ہے۔ لحن کا لغوی معنی ہے غلطی اور اصطلاحی معنی ہے قرآنی حروف کا قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا۔ لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کے لغوی معنی ہے بڑی اور نمایاں غلطی، اور اصطلاحی معنی ہے مخارج و صفات لازمہ اور حرکات و ساکنات میں غلطی کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ لحن جلی جو ہوتی ہے وہ بیسکلی ایک بگ مسٹیک ہوتی ہے، جو کہ ایک قرآن پاک کا جو ایکسپرٹ نہیں بھی ہے اس کو بھی وہ پتہ چل جاتی ہے۔ ویئر ایز جو نیکسٹ غلطی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لحن خفی جو ہے وہ چھوٹی اور پوشیدہ غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لحن خفی کو پہچاننے کے لیے ایک قرآن کے ایکسپرٹ اور جو قرآن جن کو صحیح سے آتا ہے تو وہ اس غلطی کو سپاٹ کر سکتے ہیں۔ خیر، ہم لحن خفی پر بعد میں آتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں لحن جلی کی جو اقسام ہیں۔ 5 فردر اقسام ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، ایک حرف کو ٹھیک ہے دوسرے حرف سے بدل دینا۔ ایک جو اس کا ایک اوریجنل لیٹر ہوتا ہے اس کو کسی اور میں بدل دینا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ مثال دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ ٹھیک ہے، الحمد لکھا ہوا ہے نا یہاں پر، اور یہاں پر الحمد کی جگہ آپ الحمد پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو الحمد کی ہا ہے نا، یہ وسط الحلق سے نکلتی ہے ہا، یعنی کہ مڈل پارٹ آف دا تھروٹ سے، اور جو سیکنڈ ورڈ لکھا ہے الحمد، یہ ہا اکسل حلق سے نکلتی ہے، اس کا مخرج اکسل حلق ہے، یعنی کہ ڈیپ پارٹ آف دا تھروٹ۔ ٹھیک ہے، تو اس ہا کو ہا میں بدل دینا، یا اسی طرح کسی بھی لیٹر کو کسی اور میں بدل دینا، تو یہ بھی ایک بگ مسٹیک ہے، لحن جلی ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، کسی حرف کو بڑھا دینا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نعبدو، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں ڈیلی نمازوں میں پڑھتے ہیں، نعبدو پہ دال پہ آخر میں پیش ہے یا ضمہ ہے، تو اس کی جگہ ہم نعبدو لمبا کر دیں، واو مدہ ڈال دیں، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری جو لحن جلی کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ کسی حرف کو کم کر دینا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگزامپل، یا کا ادھر لکھا ہوا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم الف مدہ ڈراپ کر دیں اور صرف یا کا پڑھ دیں تو یہ بھی ایک لحن جلی ہے اور مسٹیک ہے، بگ مسٹیک۔ تو اس مد کو بھی پورا کرنا ہے، یا کا 2 کاؤنٹس، 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے۔ جو چوتھی مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھ دینا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگزامپلز میں، پہلا اگزامپل آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے انعمتا۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمتا، اس کی جگہ انعمتو پڑھ دینا، یعنی کہ تا پہ زبر یا فتحہ تھی، اس کو ہم نے تا پر جو ہے پیش یا ضمہ سے بدل دیا، تو انعمتا کی جگہ ہم نے انعمتو پڑھ دیا، تو یہ بھی مسٹیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اہدینا میں کیا لکھا ہوا ہے، ہا پہ جزم بنی ہے یا سکون ہے، اس کی جگہ ہم ہا کے نیچے کسرہ یا زیر ڈال دیں تو پڑھ دیں اہدینا، اہدینا، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہا پہ سکون ہے تو اس کو اہدینا پڑھنا ہے، اہی نہیں کرنا، تو یہ بھی مسٹیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ورڈ ہے صدقنا۔ ٹھیک ہے، اس پہ کیا ہے، صاد پہ بھی زبر ہے یعنی کہ فتحہ، دال پہ بھی زبر یا فتحہ، قوف پہ بھی زبر اور فتحہ ہے، اور نون پہ بھی زبر یا فتحہ ہے۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے قوف پہ جو ہے ساکن کر کے اس کو صرف اس طریقے سے پڑھ دیا صدقنا، تو یہ بھی مسٹیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ تو جو رائٹ ورڈ ہے صدقنا، قوف پہ زبر تھی لیکن ہم نے اس کو ساکن کر دیا، صدقنا پڑھ دیا جلدی میں، تو یہ بھی ایک مسٹیک ہے۔ تو یہ ساری اگزامپلس تھیں کہ جب ہم حرکات اور ساکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 5ویں قسم ہے، مخفف حرف کی جگہ
مشدد اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سورہ فاتحہ میں سے ایک مثال ہے، مالکی. ٹھیک ہے، یہ ایک ورڈ ہے تیسری آیت میں میرے خیال سے سورہ فاتحہ میں، اور اس کی جگہ ہم پڑھ دیں مالکی، یعنی کہ کاف مخفف تھا، اس پہ کوئی تشدید نہیں تھی، ہم نے کیا کیا، شدہ ڈال دی، شد ڈال دی کاف پہ اور اس پہ تھوڑا سا پریشر ڈال دیا، مالکی. تو یہ رانگ ہے، یہ مسٹیک ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے، ایاکا پر تشدید ہے یا پر، اور ہم نے اس کی جگہ کیا پڑھ دیا، ایاکا، ایاکا، یعنی کہ پریشر نہیں ڈالا ہم نے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی مسٹیک ہے. جہاں پر تشدید ہے تو اس پہ تھوڑا پتہ بھی چلے کہ تشدید ہے، تو ہم نے ادھر کیا پڑھنا ہے، ایاکا، ایاکا. دو چیزیں کرنی ہے، ایک تو پریشر ڈالنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آواز کو بھی ریز کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں تشدید ہے. لیکن ہم اگر مسٹیک کریں تو ہم صرف اس کو نارملی ایاکا پڑھ دیں گے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ یا پر تشدید ہے تو اس کی جگہ ہم اس کو مشدد ہے تو مخفف نہیں پڑھ سکتے، تو یہ بھی ایک مسٹیک ہے. اب دیکھتے ہیں لحن جلی کا حکم. یہ حرام ہے کیونکہ تلاوت قرآن میں ایسی غلطی بعض اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے. اللہم احفظنا من ذالک. اب دیکھتے ہیں لحن خفی. اس کے لغوی معنی ہے چھوٹی اور پوشیدہ غلطی. ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنی ہے تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا، مثلا ترکیک، تفخیم، اخفاء، ادغام، اقلاب اور مدود فرعیہ وغیرہ کو غلط ادا کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹی مسٹیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خوبصورتی ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کی وہ چلی جاتی ہے اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں. تو یہ جتنے بھی ابھی ٹاپکس بیان ہوئے ہیں، جو ورڈز بیان ہوئے ہیں، ترکیک، تفخیم، اخفاء، انشاءاللہ اس کو ہم آہستہ آہستہ سے اسٹڈی کریں گے، اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ دیکھیں گے. لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ یہ بیسکلی ایک مکروہ غلطی ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے تاکہ تلاوت قرآن کی عبادت کو کامل صحت کے ساتھ بجا لایا جا سکے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اس کو بھی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. تو آج کا اتنا ہی ٹاپک ہے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم نیو ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کامنٹس میں انفارم کر دیں. انشاءاللہ I will try to answer all of you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.